بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان و دمان، ہمارے لیے دو مردار اور دو خون حلال کر دیے گئے، دو مردار حلال کر دیے گئے اور دو خون حلال کر دیے گئے. فاما المیتتان، تو بہرحال دو مردار کون کون ہیں؟ فالجراد والحوت، ٹڈی اور مچھلی. واما الدمان، اور خون فالطحال والکبد، تلی اور کلیجی. اسے امام احمد نے روایت کیا، امام ابن ماجہ نے روایت کیا، اور اس حدیث کے اندر کچھ ضعف ہے. اس حدیث کے اندر یہ حدیث چونکہ مرفوعاً سند کے ساتھ جو آئی ہے، مرفوع سند کے ساتھ یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ مرفوع سند میں ایک راوی ہیں عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم. اسے علماء جرح و تعدیل نے منکر قرار دیا ہے کہ یہ منکر راوی ہیں، اور امام احمد نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ راوی منکر ہیں. علامہ ابن معین نے کہا ہے کہ زید ابن اسلم کی اولاد یعنی عبداللہ، عبد الرحمن اور اسامہ یہ سب ضعیف ہیں. امام علامہ ابن معین نے کہا ہے کہ زید ابن اسلم کی اولاد یعنی عبداللہ، عبد الرحمن اور اسامہ یہ سب اگر حدیث کے اندر آ جائیں تو حدیث ضعیف ہے. لہذا یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے، یہ حدیث مرفوعاً یہ مرفوع سند کے ساتھ ضعیف ہے، لیکن موقوف سند کے ساتھ یہ صحیح ہے. اس کی سند موقوفاً صحیح ہے، لیکن یہ حدیث مرفوعاً حکماً مرفوع کے درجے میں ہے، حکماً مرفوع کے درجے میں. سمجھنے کی کوشش کریں. یہ حدیث اگر سند کے اعتبار سے دیکھی جائے تو سند میں زید ابن اسلم کے ایک لڑکے عبد الرحمن روایت کرتے ہیں، اور عبد الرحمن، عبداللہ اور اسامہ یہ تین بیٹے ہیں زید ابن اسلم کے. ان تینوں کو امام احمد رحمہ اللہ نے منکر قرار دیا ہے. تو حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث میں یہ راوی موجود ہیں. ان راوی کی وجہ سے یہ حدیث مرفوع حدیث ضعیف ہو گئی، لیکن یہی سیم حدیث موقوف سند کے ساتھ صحیح ہے. موقوف سند کے ساتھ صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں یہ حکماً مرفوع کے درجے میں ہے، کیونکہ کوئی صحابی یہ کہے کہ ہمارے لیے حلال قرار دیا گیا یا ہمارے لیے حرام قرار دیا گیا یا ہمیں منع کیا گیا یا اس سے کا حکم دیا گیا، تو یہ حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول. تو یہ موقوف ہونے کے ساتھ حکمی طور پر مرفوع ہے، یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یعنی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تب اس طرح سے بیان کیا ہے. تو جہاں بھی صحابی یہ کہیں کہ ہمارے لیے حلال قرار دیا گیا، ہمارے لیے حرام کر دیا گیا، ہمیں حکم دیا گیا، ہمیں منع کیا گیا، تو یہ حدیث اگر موقوف ہے تو سند کے اعتبار سے موقوف درست ہے، لیکن حکماً یہ مرفوع ہے. اس حدیث کو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے باب المیاہ میں ذکر کر کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے، یہ استدلال کرنا چاہے کہ اگر ٹڈی اور مچھلی مر جائیں پانی کے اندر، خواہ پانی کی مقدار کم ہو یا زیادہ ہو، تو پانی نجس نہیں ہوتا، اور ان دونوں کے گرنے اور مرنے کی وجہ سے پانی کی بو بدل جائے تب بھی نجس نہیں ہوگا، کیونکہ ایک پاک چیز کے گرنے کی وجہ سے پانی کی رنگت تبدیل ہوئی ہے. اسی طریقے سے اگر تلی اور کلیجی کسی پانی میں گر جائے تو بھی پانی نجس نہیں ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ دو خون اور دو مردار حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی حلال ہے، اور تلی اور کلیجی حلال ہے. دیکھیے یہاں ایک چیز کہ احناف یہاں تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں. احناف کا مچھلی کے سلسلے میں ایک فتویٰ ہے. احناف کے یہاں اگر مچھلی پکڑنے یا دریا کے باہر پھینک دینے اور دیگر کسی سبب سے مری ہے تو حلال ہے، یعنی کسی انسان نے مچھلی کو پکڑ لیا یا دریا نے موج کے بعد موج سے کی وجہ سے باہر پھینک دیا یا دیگر اور کسی سبب سے مری ہے تو حلال ہے. اور اگر وہ خود بخود مر گئی، یعنی اس کی طبعی موت آ گئی یا کسی حیوان کے مارنے کی وجہ سے مر گئی، تو حلال نہیں ہے، حرام ہے.
یہ احناف کا فتویٰ ہے۔ یہ فتویٰ اور یہ احناف کا یہ موقف حدیث کے بالکل خلاف ہے، حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ حدیث یہ کہتی ہے کہ مچھلی عمومی طور پر حلال ہے، چاہے کسی بھی طرح سے مری ہو۔ احناف نے ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں احناف نے ابو داؤد شریف کی ایک روایت کو سامنے رکھتے ہوئے استدلال اور استنباط کیا ہے، لیکن محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لہذا ضعیف حدیث سے استدلال درست نہیں ہے۔ لہذا ٹڈی اور مچھلی بغیر کسی شرط کے اس کا کھانا صحیح ہے، درست ہے، اس کا ذبح کرنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ مری ہوئی ہے، زندہ ہے، کسی بھی طریقے سے اس کو ہم اس کی بوٹی اور گوشت بنا کر کے کھا سکتے ہیں۔ مچھلی اور ٹڈی کا ذبح کرنا یہ مشروع نہیں۔ لیکن ہاں ایک بات یاد رکھیں، اگر کسی بیماری کی وجہ سے یہ مچھلیاں مری ہیں، پانی کے اندر کوئی زہر آ گیا، پانی کے اندر کوئی اور چیز آ گئی، جن بیماری کی وجہ سے اگر مچھلی مری ہے تو اس بیماری کی وجہ سے مرنے کی وجہ سے مچھلی وغیرہ کو نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اسے کھا لیں گے تو خود کھانے والے کو نقصان پہنچے گا اور تکلیف پہنچے گی۔ اس تکلیف کی وجہ سے اور اس نقصان کی وجہ سے بچنا چاہیے۔ لیکن ہاں اگر کوئی اور وجہ نہیں ہے، کوئی کیمیکل وغیرہ کی وجہ سے نہیں مری ہے، کوئی زہر کی وجہ سے نہیں مری ہے، طبعی موت مر گئی ہے، یا کسی کے شکار کرنے سے مری ہے، کسی کے کٹیا مارنے سے مری ہے، تب بھی جائز ہے، ہم ہر طریقے سے مچھلی کو کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے